دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی آزمائشیں کی ہیں، اور ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے اور میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ ساتھیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر بھی وہ شخص ایمان نہیں لے کر آیا۔ پھر اور کچھ آزمائشیں اس نے کی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے وہ کون سی آزمائشیں کی اور کس طرح سے ایک شخص کو ابو جہل نے بلاتا ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو آئیے پہلے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ خط لکھا اپنے دوست حبیب یمنی کے پاس، اور اس میں لکھا تھا، ذرا توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ اس نے اپنے حبیب یمنی کو خط لکھا۔ حبیب یمنی ابو جہل کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے ہم سبق ساتھی بھی تھے، بچپن کے دوست بھی تھے اس کے۔ اس نے خط لکھا کہ تم حکیم بھی ہو اور بڑے عقل مند بھی ہو، لیکن آؤ ایک بات ہے تم سے کرنی ہے۔ جیسی میرا خط تمہیں ملے فوراً چلے آنا مکے میں۔ یہ خط حبیب یمنی تک پہنچا۔ جیسی خط ان کے پاس پہنچا، انہوں نے فوراً سفر شروع کیا، مکے کی سرحد پر آئے۔ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ ابو جہل پہلے ہی باہر کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ میں روئی لے کے کھڑا تھا۔ حبیب یمنی کو آتے دیکھا، اتارا نیچے کا، نیچے اتر، نیچے اترے حبیب یمنی کا اب کیا کہنا ہے؟ کہا پہلے یہ روئی لو اپنے کانوں میں لگا لو۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کہا اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، اس کی آواز جن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا چل ٹھیک ہے یار، بتا کیوں تو نے بلایا کس لیے ہے؟ کہا یار تجھ سے سچ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے لیکن باتیں بڑی عجیب کرتا ہے۔ کہا کیا؟ کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہتا ہے یہ پتھر کے خدا ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کہا یار ذرا سچ بتا، کیا بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے، جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا، تو اگر وہ مارنے کے بعد پیدا بڑا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل۔ ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب یمنی کا، اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو، اپنے گھر میں لایا۔ اب حبیب یمنی کہتے بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، ذرا اس کا علاج تو کر دے، تو حکیم ہے، نبض پکڑ کے دیکھ لے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ، میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، یہ دشمن کی بولی ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو اس کے بکواس کرنے سے اعلیٰ حضرت کے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں۔ مخالف اسی کے ہوتے ہیں جو حق پہ ہوا کرتا ہے، دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو سچ پہ ہوا کرتا ہے، کبھی اہل غیرے کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے۔ کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا۔ ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے، میں نے جا کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا، اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا۔ کہا میں خوش ہو گیا، میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں، میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کنکریو، اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا، آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کے ہم کون ہے۔ جیسی اس نے کہا بہت خوش ہوا، کان کے قریب مٹھی لگائی، جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے، ہاتھ مت پکڑ لینا، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت پہ جا کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں صاحب کہا کہ ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا ٹھیک ہے پھر؟ کہا پھر اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا، آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے آنکھوں کے ذریعے بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور یہ علماء اکرام ہے بڑے بڑے علماء، ان سے پوچھئے کہ جادو اور آسیب کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے۔ تو
تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آنکھ میں جھانک کے دیکھوں گا. کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا. کہا کس لیے؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو کام ہی ختم ہو جاتا. کہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا. کہا پھر؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم. کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ. پورے مکے نے مارا, یہاں تک کہ جسم سے خون بہا, کھال جلائی, چربی پگھل کے جلی. میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے. کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے, دنیا کا ظلم ایک پلے میں, بلال کی ہمت ایک پلے میں, وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے, محمد کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہوگا. بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا. تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے, آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے, بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے. کہا تو پھر ٹھیک ہے, تو کام ہی نپٹا دے گا. کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے. کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے, جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں. بولو یار ذرا سبحان اللہ. جی اگر تھک کے بھوکے بیٹھے ہیں تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں. اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے, مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا. بس توجہ کرے, اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں, اپنے محبوب کے تذکرے ہوں, تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا گئے, یقیناً خدا راضی ہو جائے گا. بس توجہ کریں. کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں. کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو, قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی. ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا, خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ, 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں, لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو, کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں, کہ آپ وہاں ہوتے ہیں, خوشبو آپ سے پہلے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. بیٹی کو رخصت کرنا ہے. کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے. حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں, میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے, دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی. حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے, عمر رسیدہ تھے. کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں, حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ. وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے. حضور نے نا یوں, توجہ ہے اشکر بھائی, حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا. کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا. مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا. جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا. اللہ اکبر. مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے, لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی. اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے, آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا, امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے, 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا, جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی. کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا. کہا جی پھر تو ہو گیا کام. حبیب یمنی نے اٹھایا اپنا سامان اور چل دیے. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا علاج کا تو یہ طریقہ ہی نہیں بچا, ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا, آنکھ میں نہیں جھانک سکتا, خوشبو میں نہیں سونگ سکتا, تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا, غصہ نہ ہو, ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے, بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے. کہا پھر کب ملاقات کر لے.
کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں. جگہ کا تعین کدھر جانا, کہا ان کے ہاں تو نہیں جائیں گے, انہیں اپنے گھر بلا لیتے. توجہ کرنا, کیا کہا انہیں اپنے, ذرا سارے کہہ دو, اپنے گھر بلا لیں گے اپنے. کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. کہا گھر بلا لیتے. المختصر یہ فیصلہ ہو گیا. سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی, اسلام کا ابتدائی دور ہے. کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا. ابو جہل جس کا لقب ہے, مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے, کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا. آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے, اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے, پوری دنیا سے نام بھولے. تو ساتھیوں ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا ابو جہل نے لاکھ کوشش کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی, یہاں تلک کے نیچا دکھانے کی, پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں بدنام ہوئے, نہ ہی نیچے رہے, ہر جگہ سر بلند رہا. ساتھیوں جو کچھ باتیں تھی ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا, مفتی حماد رضا کا بہت ہی پیارا بیان تھا. کچھ جو باتیں تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے چہرے کو دیکھ کر, ان کی آنکھوں کو دیکھ کر, ان کے جسم کو دیکھ کر, اور ان کی جو عادتیں تھیں, جو ان کا لہجہ تھا, اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لیا کرتے تھے. ساتھیوں یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر باتیں تھیں جو آپ تلک میں نے پہنچائی ہیں. ساتھیوں لاکھ کوشش کی ابو جہل نے, یہاں تلک کے چاند کے 2 ٹکڑے کرائے, پر وہ ایمان نہیں لے کر آیا. اور اس کے بعد اس نے ہاتھوں میں کنکڑی لا کر, یعنی کہ مٹھی کے اندر, اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میرے ہاتھ مٹھی کے اندر کیا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھتا ہے یا تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود جواب دے دے. تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگی. ساتھیوں یہ تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں جو میں نے ابھی آپ کو پہنچائی ہیں, اور آگے بھی آپ کو پہنچاتا رہوں گا. تو ساتھیوں اگر میں ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.